شہریار آفریدی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ابھی ریسنٹلی ایک ٹاک شو میں، اور انہوں نے کہا جی کہ پنڈی والوں سے اور آپارے والوں سے بات ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بات چیت نہیں ہو سکتی، کہ دوز آر دا پیپل ہو ڈو میٹر. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس ون؟ جی دو نقطے ہیں اس کے اوپر. نمبر ایک تو جو ہمارے بانی چیئرمین کہا جاتا ہے مگر ہے تو ہماری جماعت کی پہچان اور ہم سب کی پہچان، عمران خان صاحب، انہوں نے اس پہ بڑا دو ٹوک اور واضح موقف اپنایا ہے. ان کا بیان بھی آیا ہے اڈیالہ سے کہ وہ کسی سے بھی ڈیل نہیں کریں گے. انہوں نے 9 مہینے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں جعلی کیسز میں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں 9 سال بھی برداشت کرنے کو تیار ہوں، مگر میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گا جنہوں نے میرے ملک کے عوام. تو یہ تو ہو گئی ان کی سٹیٹمنٹ. اب اس کے بعد کوئی دوسرا موقف سامنے کوئی بھی رکھے، اس کے لیے ہماری نظر میں تو کوئی معنی نہیں ہوگی. کہ شہریار آفریدی صاحب کہنے کا مطلب کچھ اور تھا، وہ طنز کر رہے تھے حکومت پہ، کیونکہ حکومت کی طرف سے اس وقت مختلف لوگ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کو پیغام دے رہے تھے کہ آپ کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں جب آپ کے ہاتھ میں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اب 17 سیٹوں پہ جو حکومت بنی ہو، جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہ ہو، ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ کسی سے گفتگو کریں؟ اور گفتگو کس بنا پر کریں گے؟ سب سے پہلا ہمارا تو نقطہ گفتگو کا یہی ہے نا کہ آپ مینڈیٹ عوام کا ان کو واپس دیں، اور جس وقت آپ وہ لیکن تسلیم کریں ایک گے منٹ، تو آئی ایم تب آپ کی سوری، آئی ایم حکومت ہی کٹنگ یو نہیں اوور رہے گی. ہیئر مہربانو، لیکن آپ کا کہنے کا جی مقصد یہ ہے کہ جو شہریار آفریدی نے یہاں پہ جو سٹیٹمنٹ دیا کہ جناب وہ پنڈی والوں سے یا پارا والوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو وہ وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی، دس از واٹ یو آر سیئنگ؟ جی وہ طنز کر رہے تھے. بالکل طنز کر آپ رہے کو تھے. سیریسلی وہی بیان لینا چاہیے ہے جو خان صاحب کی طرف سے آیا ہے. اوکے، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ملنے کے لیے تیار ہے فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری عمران خان صاحب سے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ آپ اتنی زور سے سر جی پہلے ہی ہلا دیا آپ نے سر اتنی زور سے. جی کیونکہ مطلب اچھی سوچ ہے ان کی طرف سے. نواز شریف صاحب بیچارے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا. 4 سال بعد وہ اتنی امیدیں امنگیں لے کر پاکستان آئے تھے. شاید ان کی جماعت والے ان سے حقائق بیان نہیں کر رہے تھے ان 4 سالوں میں. 17 سیٹیں صرف ان کی جماعت کو ملی. ان کے آنے کے باوجود 4 سال بعد اتنا ہیروز ویلکم ان کو جو وعدہ کیا گیا تھا. تو اس وقت میرے خیال میں افسوس کے ساتھ نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے، یا جو ان کا سیاست میں ایک زمانے میں قد ہوا کرتا تھا، وہ ان کی اپنی جماعت نے ختم کر دیا ہے. اچھا چلے، لیکن مجھے ایک بات سمجھائے کہ یہ پھر یہ سارا مسئلہ جو ہے ہوتا ہے نا پالیٹکس میں، برج بلڈنگ بھی ہوتی ہے. ہم نے بڑے شاہ صاحب کو دیکھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھا، بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو برج بلڈنگ کا کردار بھی ادا کیا کرتے تھے. جب اپوزیشن میں جی بھی ہوتے تھے، گورنمنٹ میں بھی ہوتے تھے، ایک برج بلڈنگ کا کردار ادا کیا کرتے تھے بٹوین دا اپوزیشن اینڈ دا گورنمنٹ. اچھا، اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا، مجھے بالکل. سمجھ نہیں آ رہا، آپ ہمیں بتا دیں، ایکسپلین کر دیں، کون سا بندہ ایسا ہوگا جو برج بلڈنگ کا کردار ادا کر سکتا ہو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان ڈیل نہیں جی لے لیں، بالکل. یا میں اس قسم کی بات نہیں کر رہا. مائی کوسچن از ریلیٹڈ ٹو دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اب عمران خان صاحب سے کسی نہ کسی نے تو بات کرنی ہے، کوئی نہ کوئی تو بات کرے گا. اب جو میٹر کرتے ہیں، تنزن کہا شہریار آفریدی نے یا جیسے بھی کہا، ٹھیک ہے، اس میں ایک چیز تو بالکل آبویس ہے. اب وہ تنزن بھی کئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، وہ اس میں وزن ہوتا ہے، چلیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے اور پولیٹیشنز بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے پولیٹیشنز کے پاس. تو پھر یہ آگے کیسے چلے گا سارا سلسلہ؟ جی یہی تو مسئلہ ہے پاکستان میں اس وقت. برج بلڈنگ اس وقت وہ کر سکتا ہے کہ جس کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہو یا کوئی اخلاقی جرت ہو کہ وہ آ کے سب سے پہلے تو تسلیم کرے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے، پچھلے 16 مہینوں میں جو پاکستان میں ہوا ہے، وہ فسطائیت ہے. وہ اس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا جو آئین ہے اس کو آپ نے پچھلے 16 تو نہیں، 2 سال ہو گئے، 2 سال سے آپ نے سائڈ پر رکھا ہوا ہے. آپ پہلے ان حقائق کو تسلیم کریں گے تو اس کے بعد ہی تو ان کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے طور پر دیکھا جائے گا. آپ کے سامنے
ہزاروں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ابھی بھی جیلوں میں بند ہیں. 9 مئی کو سال ہونے والا ہے. آپ نے نہ ان کے خلاف شواہد پیش کیے، نہ ان کے خلاف عدالت میں کوئی کاروائی چلی. وہاں پہ صرف تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے اور جو بیلز ہیں وہ ریجیکٹ کی جاتی ہیں اور ریمانڈ کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. تو جب آپ تسلیم کریں گے کہ یہ 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن آپ نے صرف اور صرف ایک جماعت کو توڑنے کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کیا، آپ ان چیزوں کو تسلیم کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. مگر اس کے برعکس آپ کے سامنے کیا ہے؟ ابھی ہمارے لوگ پنجاب میں باہر نکلے ایک پرامن احتجاج کے لیے. پورے پنجاب میں، نارتھ پنجاب سے لے کے جنوبی پنجاب تک آپ نے کیا دیکھا؟ پولیس کا جبر اور تشدد، لوگوں کے گھروں پہ انہوں نے دھاوے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتانا جی چاہتی ہوں. جی بالکل بالکل، میں پوری بات سنتا ہوں آپ کی. میں ایک ساتھ ہی کوشچن ایڈ کر دوں، پھر آپ پوری بات کیجئے گا، ضرور کیجئے گا. میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیا جائے، یعنی کہ اگر جو لوگ اننیسیسری غلط طریقے سے ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے، جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان کو پہلے ریلیز کیا جائے تو وہ ایک اچھی انٹینشن نظر آئے گی. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں شاید؟ اور یا مطلب کوئی ایسے مقدمات جو غلط ہیں ان کو ان سے ان کو ریلیف مل جائے تو پھر ایک انٹینشن سمجھ آئے گی کہ ہاں the government is ready to talk to Imran Khan in a serious way and they really mean it, right? یہ بات مجھے سمجھ آ رہی ہے. ایسے ہی ہے یا میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمیں کورس کریکشن کی ضرورت ہے. اس کورس کریکشن کی میں ذرا نشاندہی کر دیتی ہوں. آپ کے سامنے عمران خان کے خلاف جعلی مقدمے درج کیے گئے ہیں. آپ کے سامنے ہے 6 ججز کا وہ خط جو کہتے ہیں کہ سیاسی نوعیت کی کیسز میں مداخلت ہو رہی ہے. آپ کے سامنے ہے سپریم کورٹ کا اس کے بعد ان ایکشن، ابھی تک اس پہ کچھ نہیں ہوا. پاکستان بار کاؤنسل نے ابھی تک جو انہوں نے تجویز پیش کرنی تھی سپریم کورٹ کے کہنے پر وہ ان کی معاونت کے لیے وہ نہیں کی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر قدم پر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. حکومتی بینچز سے بیان ضرور آتے ہیں مگر وہ بیان جو ہے کھوکھلے بیان ہے، ان کے پیچھے کوئی ایکشن نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کل کیا ہوا. پاکستان تحریک انصاف کا پرامن احتجاج تھا. آپ کوئی بھی ضلع لے لیں پنجاب کا، چاہے وہ فیصل آباد ہو چاہے وہ لاہور ہو، وہاں پہ ہمارے لوگوں کے گھر یا تو سیل کیے گئے یا ان کے اوپر دھاوا بولا گیا، بالکل بے گناہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. ہم تو جاننا چاہتے ہیں کہ کس بنا پہ پاکستان پینل کوڈ کی کون سی شک ہے کہ جس کی بنا پر لوگوں کو آپ نے اریسٹ کیا؟ نہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی، نہ انہوں نے کچھ کیا. ابھی بھی لوگ بند ہیں. حماد اظہر صاحب کا حلقہ ہے، وہاں پر ایک 12 سال کا بچہ، اس کو آپ نے گرفتار کر لیا. کیا جواز بنا کر؟ پھر ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں NA80 میں لالا اسد اللہ پاپا صاحب، نہ صرف ان کا گھر توڑا گیا بدترین طریقے سے، 19 اور گھر گجرانوالہ میں پولیس وہاں پہ گئی، دھاوا بولا، ان کا ٹی وی، فریج، فرنیچر، ٹیبل، پورا گھر توڑ پھوڑ کا شکار ہے. مطلب یہ رد عمل ہے. اب اس میں آپ کہتے ہیں کہ کوئی گفتگو ہو یا چیزیں آگے بڑھیں، آپ کے سامنے ایک حکومت تو کھڑی نہیں ہے، آپ کے سامنے تو فیشسٹ ٹائرنٹس کھڑے ہیں.